علی گوہر بلوچ صاحب، نواز شریف صاحب آپ کے کینڈیڈیٹ تو ہیں، کل ان کی اپیلیں بھی لگ رہی ہیں، سنی بھی جائیں گی، لیکن ابھی تک یہ تو کہا جا سکتا ہے نا کہ حتمی طور پر تو فیصلہ جب تک نہیں آتا عدالت کا اس وقت تک وہ الیکشن لڑنے کے لیے ہی نااہل ہیں، کیونکہ عدالتی فیصلہ موجود ہے۔ تو ملک میں اس وقت تک کوئی پارٹی بھی ایسی نہیں ہے جو ایک ایسا کینڈیڈیٹ عوام کے سامنے لائی ہو جو 2 مہینے بعد ہونے والے الیکشن کا میں وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہو اور اس کو سامنے کوئی قانونی رکاوٹ موجود نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں مسعود رضا صاحب، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہماری پارٹی کے جو وزیر اعظم کے امیدوار ہیں وہ محمد نواز شریف صاحب ہیں، اور جس طرح سے کہ سابقہ دور میں ان کے ساتھ قانونی زیادتیاں کی گئیں، اصولی زیادتیاں کی گئیں، اخلاقی زیادتیاں کی گئیں، اور جس طرح سے کہ ان کو جھوٹے مقدمات میں سزائیں سنائی گئیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو رہ گئی بات یہ کہ عدالتوں میں ظاہر ہے ان کے معاملات عدالتوں کے اندر ہیں، انہوں نے پہلے بھی سرنڈر کیا تھا، پہلے بھی وہ قانون اور آئین کی بالادستی پر یقین رکھتے ہوئے واپس وطن آئے تھے، اور آ کر انہوں نے اگرچہ کہ ان کے اوپر جو مقدمات تھے اور جو سزائیں سنائی گئی تھی وہ غیر قانونی اور غیر آئینی طریقہ اڈاپٹ کیا گیا تھا، اور سپریم کورٹ کے ذریعے ان کو نااہل قرار دیا گیا، پاناما سے بات شروع ہوئی، اقامہ کے اوپر سزا سنائی گئی۔ تو ہم عدالتوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ اس بے انصافی کا ازالہ جلد از جلد ضرور کریں گے کہ جس کا جو آج سے 5 سال پہلے ان کو 6 سال پہلے جب ان کو نااہل کیا گیا تھا اور ان کے ساتھ اور ان کی پارٹی کے ساتھ اور ان کی پارٹی کی دیگر لیڈرشپ علی بھائی وہ تو آپ کریں گے، لیکن اس وقت جو قانونی پوزیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 2 مہینے بعد الیکشن ہونے اور ایک ایسا کینڈیڈیٹ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے جس کے سامنے قانونی رکاوٹیں نہ ہوں۔ آپ کہتے ہیں ان کی 5 سال کی نااہلی ایک آرڈنری قانون سے جو الیکشن کمیشن میں کے ایکٹ میں تبدیلی کر کے کیا گیا ہے وہ نااہلی ختم ہو گئی، لیکن ملک کے جو قانونی ماہرین ہیں اکثر کی رائے یہ ہے کہ 183(4) کے کیس میں ہونے والی سزا جو موجود ہے وہ تاحیات نااہلی کی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے تاحیات نااہلی، تو وہ اسی صورت میں ختم ہوگی کہ عدالت سے ہی وہ فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ تو ایک وہ معاملہ ہے، ایک ایون فیلڈ کا معاملہ ہے، ایک العزیزیہ کا معاملہ ہے، تو یہ قانونی معاملات تو ہیں اور 2 مہینے کا وقت ہے الیکشن کے لیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو عدالتی فیصلے ہیں اگر عدالتوں سے ان کو بریت مل جاتی ہے، اور ظاہر ہے تاحیات نااہلی تو ویسے ہی غیر آئینی ہے اور اس کا تو عدالت آلریڈی بھی فیصلہ کر چکی ہے اور یہ ڈکلیئر کر چکی ہے کہ وہ تاحیات نااہلی جو ہے وہ مطلب ہے کہ قانونی اور آئینی نہیں ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ اگر وہ کیسوں کے اندر سے ان کی انشاءاللہ تعالی بریت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد تو پھر اس سزا کا جواز ہی ختم ہو جاتا ہے، اور وہ یقینی طور پر آلریڈی پہلے بھی عدالت اس سزا کے خلاف تو فیصلہ دے چکی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں، میں فردوس ہاشمی قمر صاحبہ کے سامنے بھی یہ معاملہ رکھتا ہوں۔ میری گزارش سن لیں نا، میری ایک میری گزارش سن لیں نا، کہ بات یہ ہے کہ جو میری گزارش سن لیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ابھی تو الیکشنز ہونے ہیں، الیکشن کے بعد پارٹیاں اپنا وزیر اعظم کا امیدوار جو ہے وہ فائنل کرتی ہے، لیکن ہماری پارٹی کی طرف سے، ہماری پارٹی کے صدر کی طرف سے، شہباز شریف صاحب کی طرف سے، ہماری پارٹی کے ورکرز کی طرف سے نواز شریف صاحب کا جو نام ہے وہ ڈکلیئر ہو چکا ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ البتہ بصورت دیگر ظاہر ہے پارٹی کو اکثریت ملتی ہے تو اس چیز کا بھی فیصلہ قائد نواز شریف صاحب ہی کریں گے اپنی پارٹی کے مشاورت کے بعد، دیگر لوگوں کے بعد۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو کوئی دشواری نظر نہیں آتی کہ آپ کو نہیں نظر آتی ہوگی، آپ کے لیے آپ کے مخالفین کہہ رہے ہیں آپ کے لیے تو لیونگ پلینگ فیلڈ کا معاملہ ہی نہیں، بلکہ کل آپ ہی کے کلیگ موجود تھے، کہہ رہے تھے ہم تو ہوا میں اڑ رہے ہیں، ہمارے بال اڑ رہے ہیں، ہم ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں اور ہم پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ کی تو یہ اس وقت صورت ہے، ضرور بڑھیں گے، ضرور ڈاکٹر فردوس ہاشمی قمر صاحبہ ضرور بڑھیں گے، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہے جو جس طرح سے عوام نے والہانہ استقبال کیا نواز شریف صاحب کا، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔